بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹامک سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ پاکستان کے بنتے وقت ریلوے کا ایک راجہ اکرم میمن نامی آدمی ٹی ٹی تھا۔ بھارت سے مہاجرین کی ٹرینیں آ رہی تھیں تو اسٹیشن سے ایک خوبصورت لڑکی اسے دوڑتی ہوئی نظر آئی جو سونے سے بھی لدی ہوئی تھی۔ ٹی ٹی نے ہاتھ باہر نکال کر اس لڑکی کو پکڑا اور ٹرین میں سوار کر لیا۔ یہ لڑکی نئی نویلی دلہن تھی جو کہ زیورات سے بھری تھی، لیکن فساد میں اس کا سارا خاندان مارا گیا۔ یہ جان بچا کر جیسے تیسے گرتے پڑتے اسٹیشن پہنچی تو ٹرین امرتسر سے لاہور آ رہی تھی۔ راستے میں ٹی ٹی کی نیت خراب ہوئی اور اس نے اس خوبصورت نئی نویلی دلہن کے ساتھ ریل کی ایک برتھ میں ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان آنکھوں دیکھا قصہ بتاتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے راجہ اکرم میمن صاحب راولپنڈی کے ایک ریلوے ملازم تھے۔ یہ صاحب راولپنڈی میں رہتے تھے۔ ملتان میں کوئی شخص قتل ہوا مگر پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا۔ وکلا اور جج جانتے تھے یہ بے گناہ ہے، لیکن اکرم میمن کہتے تھے مجھے ہر صورت سزائے موت ہوگی۔ یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ چند دوست اور میں اس سے ملاقات کے لیے گئے۔ اس سے سزائے موت ملنے کے اس یقین کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا مجھے یہ سزا ملتان کے قتل کی نہیں ملی، میں گجرانوالہ کے قتل کی سزا بھگت رہا ہوں۔ دوستوں نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا میں پاکستان بنتے وقت ریلوے میں ٹی ٹی تھا۔ بھارت سے مہاجرین کی ٹرینیں آ رہی تھیں۔ میں نے امرتسر سے ایک ٹرین پکڑی۔ ٹرین چلی تو مجھے اسٹیشن پر ایک خوبصورت لڑکی دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ہاتھ باہر نکال کر اسے پکڑا اور ٹرین میں سوار کر لیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ میں بٹھا لیا۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ فساد میں اس کا سارا خاندان مارا گیا مگر وہ جان بچا کر گرتے پڑتے اسٹیشن پہنچ گئی۔ میری ٹرین نے امرتسر سے لاہور اور لاہور سے راولپنڈی آنا تھا۔ میں نے اسے راولپنڈی تک کے لیے اپنے ڈبے میں پناہ دے دی۔ اس کے گلے، ماتھے اور کانوں میں بھاری سونا بھی تھا۔ ہم لاہور سے نکلے تو میری نیت خراب ہو گئی۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، وہ نہ مانی۔ میں نے اس کے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ لڑکی شوق میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ٹرین سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی۔ میں اس دن سے احساس گناہ کا شکار ہوں۔ میں اس کا قاتل ہوں اور مجھے یقین تھا میں کبھی نہ کبھی اس قتل کی سزا ضرور بھگتوں گا اور مجھے آج وہ سزا مل گئی۔ میں پھانسی چڑھ رہا ہوں اور مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، کیونکہ مجھے پہلے دن سے یقین تھا جس دن مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا کہ مجھے میرے کیے کی ضرور سزا ملے گی، کیونکہ میں نے ایک بے گناہ کے ساتھ ظلم کیا تھا اور آج اس ظلم کی سزا بماسود مجھے واپس مل رہی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ تھوڑا بہت جتنا بھی کماتے ہو آپ صدقہ دیں، عاجزی اختیار کریں اور ظلم سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خوشحالی، عزت اور پرامن زندگی کے دروازے کھول دے گا۔ یہ راز حیات ہے۔ میری زندگی کا تجربہ بھی اور مشاہدہ بھی ہے۔ اس سے جڑا ایک اور انتہائی سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک ریاست پر انتہائی سادہ بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دلی انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا، اس لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کرے، وہ دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کی اپنی موجودہ رعایا بھی اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہ ہوتی تھی اور وہ لوگ صرف مشورے دیتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا کہ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ بادشاہ جنگل پہنچے اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس شخص کے قریب جا پہنچے اور اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا لیکن اس کی باتوں میں عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ پاگل بادشاہ پوری سلطنت بچائے گا۔
اس بات کا کسی کو گمان تک نہ تھا، لہٰذا پاگل شخص نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو اور تمہاری ساری رعایا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی جو کسی عام پاگل کے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا کسی ایسے شخص کے جو دلیر اور معمولی ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا اور وہ آپس میں چپ کے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم بس کتابیہ بن جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ دھیمے سے ایک درباری نے کہا، یہ خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم سب پر حاوی ہو جائے۔ دوسرے نے جلدی سے بولا، نہیں، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے، لہٰذا بادشاہ کو کہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ درباریوں کا ماننا تھا کہ یہ شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ درباریوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے، اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا اور اگر واقعی پاگل ہوا تو اسے بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس پر کچھ دباؤ ڈال کر اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری سمت موڑ دیا اور کوشش کی کہ بھاگ جائے۔ بادشاہ اور اس کے درباری فوراً اس کے پیچھے لگ گئے تو پیچھا کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ قابو میں لے آئے اور اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے وہ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا کہ یہ کس چیز کی مبارکباد ہے۔ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، آپ جس راستے سے سیر کے لیے گئے تھے وہاں دشمن کی بھاری فوج گھات لگائے بیٹھی تھی، زبردست اسلحے کے ساتھ۔ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ سن کر سب کی آنکھوں میں حیرت، شکر اور فکر کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگوں نے پھر خوشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل لیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، یہ شخص واقعی معمولی نہیں، کچھ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے، چپ چاپ ہو کر ہمیں خطرناک دشمن سے بچایا۔ یہ ہوتی ہے زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہماری سلامتی اسی کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر اس لمحے سے محل میں ایک نیا تنازع جنم لینے لگا۔ درباری جو صدیوں سے نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے، کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکے کہ ایک اجنبی اور وہ بھی پاگل کہلانے والا ان کے برابر آ بیٹھے۔ وہ دل ہی دل میں جلنے لگے اور اس شخص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے۔ لیکن جسے اللہ عزت دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ عزت اور ذلت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ کا اللہ کی قدرت پہ یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ اللہ بادشاہ کو گرا کر فقیر بنا سکتا ہے اور پاگل کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جب وہ کسی کو بلند کرنا چاہے تو دنیا کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ درباریوں کی سازشیں، ان کا حسد اور مخالفت اس پاگل کو عزت دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا، رعایا کے چند افراد آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس پہنچے جسے سب پاگل کہتے تھے۔ ادب سے بولے، بھائی صاحب، آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے
کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ رعایا نے بات کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ کو ہمارے بادشاہ کے اصولوں پر درباری آداب کا کچھ اندازہ نہیں۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں کوئی قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے۔ پاگل نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ مجھے سزا ملے گی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں محل لایا جائے۔ یہ کیسی مصیبت ہے، مجھے واپس لے چلو۔ اس کی بات سنتے ہی رعایا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اسے ڈرا کر محل سے نکال نہیں سکتے، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پاگل، جو سزا کے لفظ سے ہی ویسے ہی خوف زدہ تھا، فوراً گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر ایک مشیر جو خود بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا اور جس کی کرسی اب اس پاگل کے زیر قبضہ تھی، آگے بڑھا اور مکاری سے بولا، ہمارے دربار کی روایت ہے کہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل جو عقل سے بالکل پیدل تھا، وہ فوراً بولا، ارے یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، تھپڑ کیا، میں تو بادشاہ کو لات بھی مار سکتا ہوں۔ رعایا نے اس کی بے وقوفی پر ہنسی چھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی اور خوشی سے اسے مزید اکسایا۔ جب بادشاہ کرسی پر بیٹھے تو تم جا کر اس کی گردن پر زوردار تھپڑ رسید کرو، پھر دیکھنا بادشاہ اتنا خوش ہوگا کہ تمہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازے گا۔ پاگل نے بھولے پن سے بات مان لی۔ جب اگلے دن دربار میں بادشاہ تخت پر براجمان ہوا تو پاگل نہایت سادگی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کی گردن پہ دے مارا۔ اس نے تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ بادشاہ کا تاج دور جا گرا۔ اب جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا، اس کے اندر سے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگاتے ہوئے خوشی سے کہا، میرے عزیزو، یہ واحد ایک ایسا شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے خوبصورت محل بھی انعام میں دیا گیا۔ رعایا جو پہلے ہی اس سے حسد میں مبتلا تھے، اب وہ اور پریشان ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل تو سب کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ رعایا تو واقعی بڑی سچی اور ہمدرد لوگ ہیں، دیکھو کتنا زبردست مشورہ دیا تھا۔ خوشی خوشی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، اب سے جو بھی یہ لوگ کہیں گے میں وہی مانوں گا۔ رعایا دوبارہ مشورہ کر کے اس پاگل کے محل پہنچے۔ وہ سب اندر سے تپ رہے تھے مگر سب کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ ایک مشیر نے نرمی سے بات شروع کی، بھائی صاحب، کل کی ترکیب کیسی لگی؟ اگر آپ تھپڑ نہ مارتے تو بادشاہ آپ پر شک کرتا تو شاید آپ کو سزا بھی ہو جاتی۔ پاگل جو اب اطمینان سے محل میں رہ رہا تھا مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، آپ لوگ بہت اچھے ہو، آپ کی ترکیب نے تو میری قسمت بدل دی۔ رعایا نے اگلا جال بچھایا، لیکن یہ تو سچ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جتنا مرضی آپ کے خلاف کوئی سازش کر لے، لیکن اگر تم سچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رعایا نے پاگل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ایک اور بات سنو، صبح جب دربار لگے اور بادشاہ کرسی پر بیٹھنے لگے تو تم اس کی کرسی پیچھے سے کھینچ دینا۔ اب تمہیں آدھی بادشاہت ملے گی۔ یہ کام آسان نہیں، لیکن تم تو بہادر ہو، کر لو گے۔ پاگل جلدی سے بولا، ایک کیا، میں تو 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں۔ رعایا حسب معمولی سے شاباشی دیتے ہوئے رخصت ہوئے اور صبح دربار میں وہی ہوا جو انہوں نے پاگل کو کرنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگا، پاگل نے موقع دیکھ کر کرسی پیچھے کھینچ لی، مگر بادشاہ نے خود پر قابو رکھتے ہوئے
गिरने से पहले ही संभल कर खड़ा हो गया। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा और इसे गले लगा लिया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। और फिर इसे तमगा इम्तियाज देकर अपनी फौज का जर्नैल मुतहद कर दिया और दरबार में एक बार फिर इसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रियाया सर पकड़ कर रह गए कि जो हर बार इसे गिराने आते इसी की इज्जत में इजाफा होता रहता। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है, हम तो चाहते हैं इसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो इसे फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, एक ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिला के रख सकता था। सब ने मिलकर इरादा किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ते करेंगे, इसे जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ हैं, हम सब संभाल लेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जर्नैल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दो। रियाया ने जब यह साजिशी खत भेजा तो दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनाचे रियाया ने अपने चंद फौजी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने लाकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें, अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमलावर हो रहा है और अभी हमें फैसला करना है। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग की डोल बचा दी और अपनी फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिया। अब लश्कर का सिपा सलार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पुश्त पर पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे जहां दोनों मुल्कों की फौज आमने सामने मौजूद थी, जब तक जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा। चुनाचे वो कमांडर था, पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, बादशाह बाहिर आ। दुश्मन बाहिर आ गया। दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूनखार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना जानता था, दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद इसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून में लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं इस कमांडर को मुआफ करता हूँ, इसने मेरी जान बचाई है और ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है। हम जंग नहीं चाहते। हाँ, जो रियाया इसके साथ आए हैं उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी ने एक मुशीर को हाथ लगाया तो। बादशाह ने इसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। इसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया, जहां तक कि बादशाह ने इसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। जो पहले से ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम जिल्लत का बदला इनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगी, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन रियाया ने एक और नया जाल बुनने का फैसला किया। एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने ना रोका तो कल हम सब इसके गुलाम बन जाएंगे, इसे खत्म कर देना चाहिए। सब ने यक जुबान होकर हाँ कर दी। लेकिन इनमें एक बूढ़ा मुशीर भी था, तजर्बाकार, दिल का नरम, और इसने बड़े कमाल की बात कर दी। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर किसी को अल्लाह ने एक खास मकाम, हैसियत और सिफत अता की है, और याद रखो, जिससे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुमने इसे मार भी दिया तो याद रखो कि इसके मरने के बाद तुम्हें कोई तुम्हारी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। लिहाजा अल्लाह की रजा पर राजी हो जाओ, इसी में हमारी बेहतरी है। इसने एक गहरा सांस लिया और फिर नरमी से कहा,
تم سب ایک بات کو سمجھ لو، وہ بظاہر پاگل ہے لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے، قسمت۔ اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اکیلا ہی جیت جائے گا۔ لہٰذا اس سے الجھنے کی بجائے خود سچائی اختیار کرو۔ ساری رعایا نے اپنی حسد پر توبہ کی اور کچھ وقت بعد پاگل وفات پا گیا اور رعایا پھر سے اپنے رتبوں پر فائز ہوئے۔ تو دوستو، یہ کہانی بظاہر ایک فنی لگتی ہے، لیکن اس میں ایک حقیقی سچ چھپا ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ ہے سچائی، قسمت اور اللہ کا کرم۔ ہمیں بھی کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی عہدے یا رتبے پر کوئی فائز ہے اور کامیاب ہوا ہے تو وہ اس کی محنت کا صلہ ہو سکتا ہے، اس کی اچھی قسمت ہو سکتی ہے، یا اس میں ایسے صفات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ عزت دی ہے۔ کوشش کریں وہ صفات اپنے میں بھی پیدا کریں، محنت کریں، سچائی اختیار کریں، شاید وہی عزت آپ کو بھی ملے۔ لیکن حسد نہ کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، منافق لوگ اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیشہ میدان سچے لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔